اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بدھ کا دن ہے. وعلیکم السلام. بدھ کا دن ہے تو بدھ کے دن میں درس سے پہلے ایک دو حدیث سننا چاہے تاکہ ہمارا ذہن میں کچھ شیطان ذہن سے بھاگ جائے. پہلی روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے. السلام. ورقہ پہ ہوتا ہے یار. ٹھیک ہے میں یہاں سے باہر ہوں میں ابھی لکھتا ہوں من سے باہر ہوں جانے سے. امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مما رزقناہم ينفقون کی تفسیر میں سورہ بقرہ مما رزقناہم ينفقون دو مطلب فرماتے ہیں. ایک یہ کہ مما علمناہم یبثون ان چیزوں میں سے جن کو ہم نے انہیں دیے ہیں وہ خرچ کرتے ہیں, یعنی ان معلومات میں سے جن کی تعلیم ہم نے ان کو دی ہے یہ دوسروں کو سکھاتے ہیں اور پھیلاتے ہیں. یبثون کا معنی ہے پھیلانا. ایک اور ہے وَمِمَّا عَلَّمْنَاهُم مِّنَ الْقُرْآنِ يَتْلُونَ اور جو قرآن مجید میں سے ہم نے ان کو تعلیم دی ہے وہ تلاوت کرتے ہیں. اس تفسیر شریف سے پتہ چلتا ہے کہ تلاوت قرآن کرنا یہ انفاق فی سبیل اللہ شمار ہوگا. یہ کوئی معمولی آدمی کا بیان نہیں ہے. امام صادق علیہ السلام یہ میزان الحکمت جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 469 میں ہے. اس کتاب کا صفحہ نمبر 160 ہے. مواد العربیہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 160. تو تلاوت قرآن کرنا کیا ہے؟ انفاق فی سبیل اللہ کا ایک مصداق ہے. اور جو معلومات آپ کو ہے ان کو دوسروں تک پہنچانا بھی یہ بھی انفاق فی سبیل اللہ ہے. اور اتفاقاً اس روایت میں مال دینے کو تفسیر نہیں کیا. یہاں پر جو عام لوگوں کے ذہن میں ہے انفاق سے بڑا وہی مال ہی دینا ہے وہ امام نے ذکر ہی نہیں کیا, بلکہ امام نے یہاں پر دو جملے سے تفسیر کی. ایک علم پھیلانا, دوسرا تلاوت قرآن مجید کرنا. اور تلاوت قرآن تمام چیزوں سے بڑھ کر ہے اس کا ثواب. ایک لفظ کو پتہ نہیں کتنے ثواب. انشاءاللہ کسی موقع پر وہ بہار انوار سے حدیث کو بھی نقل کریں گے تلاوت قرآن کی اہمیت. ہاں تفسیر کی مما علمناہم یبثون سائے سے نقطہ کے ساتھ ومما علمناہم من القرآن یتلون. یہ ایک حدیث. دوسری حدیث وہ یہ ہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل ہے کہ آپ حضرت موسیٰ اور خضر کے گفتگو کو نقل کرتے ہیں. یعنی یہ پیغمبر اکرم یہاں پر فقط ناقل ہے. حضرت موسیٰ اور خضر کے درمیان جو گفتگو ہوئی اس کو پیغمبر اکرم نقل فرماتے ہیں. یہ بھی کتاب میزان الحکمہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 511 میں ہے. اور مواد العربیہ جلد نمبر 2 169 صفحہ نمبر 169. ان موسیٰ علیہ السلام لقی الخضر. خضر کے بارے میں اختلاف کہ آیا خضر پیغمبر تھے یا ایسے ہی اولیاء خدا میں سے تھے. بہرحال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خضر سے ملاقات کی. فقال موسیٰ نے
خضر سے فرمایا اوصنی، مجھے نصیحت کریں. یہ جو عام طور پر لوگوں کے ذہن میں ہے کہ حضرت موسیٰ بڑا غصیلا آدمی تھا، وہ ہر بات پر غصہ کرتا تھا، یہ غلط بات ہے. حضرت موسیٰ سب سے بڑے صابر اور وہ تھے، بردبار تھے. حتیٰ کہ بیڑ بکریاں چرانے کے لیے 8 سال تک انہوں نے 10 سال تک میرے خیال میں 8 سال یا 10 سال تک بیڑ بکریاں چراتا رہا. جب کوئی بیڑ یا بکری بھاگ جاتا تو حضرت موسیٰ اس کے پیچھے چلتا، پیچھے چل کے جب وہ تھک کے اس کو پکڑ کے لاتا تو اس کے ہاتھ، سر پہ ہاتھ پھیرا کر، اس کے گردن پہ ہاتھ ملا کر، اس کو نوازش دلا کر اس سے کہتا کہ تو بھی تھک گیا ہے کہ بلا خرا میرے تمہارے پیچھے بھاگنے میں، لیکن میں تمہارے پیچھے اس لیے نہیں بھاگا ہوں تاکہ تم کو اذیت پہنچاؤں، میں اس لیے تمہیں پکڑنا تاکہ تم کوئی بھیڑیا کے ہاتھ میں نہ آئے، کسی درندے کے ہاتھ میں نہ آئے، اس لیے میں تمہارے پیچھے بھاگتا ہوں. اور جو زحمت اس بیڑ کو ان الفاظ سے خطاب کرتے تھے. ایسا نہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام غصیلا آدمی کہاں ایک غصہ کرتا تھا. یہ جو ہے نا وہ العجیب و غریب باتیں لوگوں کے درمیان آئی مشہور. تو حضرت موسیٰ اولو العزم ہوتے ہوئے حضرت خضر سے کہتا ہے کہ مجھے نصیحت کریں. تو نصیحت ایک ایسی چیز ہے جس سے پیغمبر بھی بے نیاز نہیں ہے، حضرت موسیٰ جیسے. فقال الخضر، تو حضرت خضر نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے یہ کہا تعلم ما تعلموا لتعمل، جو آپ سیکھنا چاہتے ہو سیکھو، اس کو عمل کرنے کے لیے سیکھو، ایسے ہی معلومات بڑھانے کے لیے مت سیکھو. تعلم ما تعلم موصلہ ہے، جو سیکھنا چاہتے ہو وہ سیکھو. علیکم السلام. لی تعملا، کہا کہ آپ اس پر کیا کریں؟ عمل کریں. ولا تعلم لتحدث به، اس لیے مت سیکھو دوسروں کو بتائیں. فقط دوسروں کو بتانے کے لیے مت سیکھو، خود عمل کرنے کے لیے سیکھو. تو پھر کیا ہوگا؟ اگر عمل کرنے کے لیے دوسروں کو بتانے کے لیے سیکھے تو کیا ہوگا؟ فَيَكُونَ عَلَيْكَ بُورُهُ وَيَكُونَ عَلَى غَيْرِكَ نُورُهُ. اگر آپ خود عمل نہ کرنے، فقط دوسروں کو بتانے کے لیے اگر آپ سیکھتے ہو تو اس علم کے جو باعث بربادی کے اسباب ہیں وہ تمہارے گردن پہ ہوگا، اور اس میں جتنی بھی نورانیت ہیں وہ دوسروں پہ ہوگا. ہم نہیں عمل کریں گے، دوسرے کو عمل کریں گے تو جہنم میں جائے گا، اور ہم جانتے ہو عمل نہ کرنے ویسے جہنم میں جائے گا. خوب، آج کا مباحثہ جو ہے وہ کہاں سے شروع ہوگا؟ جہاں سے چھوڑا ہے وہاں شروع ہوگا نا، جہاں سے چھوڑا ہے. اب فرماتے ہیں ابھی تک ہم نے جو ہے اصل نسب اربعہ کو بتا دیا. اصل نسب اربعہ وہ 4 ہیں. کسی بھی 2 مفہوم میں نسبت سمجھی کریں تو 4 نسبتوں سے خالی نہیں. آج دیکھنا یہ ہے اگر ان 2 مفہوم کو نقیض بنائیں، اب ان کے نقیض کے درمیان ان 4 نسبتوں میں سے کون سی نسبت ہوگی؟ عزیز ہے، یہ تھوڑا دقت طلب بھی ہے اور زیادہ سوچنے کی ضرورت ہے. تو کہتے ہیں جس طرح سے اصل مفہوم کے درمیان 4 نسبت میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے، تو ان 2 مفہوم کے نقیض کے درمیان بھی 4 نسبتوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے. سب سے پہلے آتے ہیں تساوی کے بارے میں. انسان اور ناطق کے درمیان کون سی نسبت ہے؟ تساوی. ابھی انسان کی نقیض کرنے کے لیے لا آخر میں لاؤ، لا انسان. ناطق کو بھی نقیض بناؤ، لا ناطق. یا لا لاؤ یا غیر لاؤ، فرق نہیں پڑتے.
غیر الانسان غیر الناطق یا لا انسان لا ناطق. تو کہتے ہیں اگر انسان اور ناطق کے درمیان تساوی کی نسبت ہے تو ان دونوں کے نقیص کے درمیان بھی تساوی کی نسبت ہے. یہ اس کا فتویٰ ہے. پھر کہتے ہیں کہ ہم اس پر دلیل قائم کریں گے. کون سی دلیل قائم کریں گے؟ دلیل کے مختلف قسمیں ہیں. یہاں پر جو دلیل ہم قائم کریں گے وہ دلیل، اس دلیل کا نام ہے الدوران والتردید یا حساب و احتمالات. دلیل دوران و تردید یا دلیل حساب و احتمالات کیا ہے؟ دلیل دوران و تردید یا دلیل حساب و احتمالات کی تعریف یہ ہے، کسی بھی مسئلے کو آپ لے لیں، کسی بھی حکم کو آپ لے لیں، کسی بھی فتویٰ کو آپ لے لیں، کسی بھی مدعا کو آپ لے لیں، پھر دیکھو کہ اس میں کتنے احتمال ہو سکتے ہیں. جتنے بھی احتمال ہو سکتے ہیں ان سب کو سامنے لاؤ. فرض کرے 10 احتمال ہے اس میں، یہ سارے احتمال تو باطل نہیں ہوں گے، بظاہر کچھ باطل ہے، ان میں سے ایک صحیح بھی ہے. تمام احتمالات کو ہم سامنے لائیں گے، پھر ایک ایک پر بحث کریں گے، یا اس کا صحیح ہونا ثابت ہوگا یا اس کا غلط ہونا، اور ہم ہر ایک کو غلط ثابت کریں گے دلیل سے، نہ کہ ایسے دعویٰ سے یہ بھی غلط ہے، یہ احتمال بھی ہے عقلاً تصور کے لحاظ سے لیکن غلط ہے، یہ بھی احتمال بھی ہے غلط ہے، یہ بھی احتمال غلط. آخر میں ایک بچے گا وہ وہیں صحیح ہوگا، وہ وہیں کیا ہوگا؟ صحیح ہوگا. مثال کے طور پر دعویٰ یہ ہے لوگوں کے درمیان امام کا ہونا ضروری ہے، یہ دعویٰ ہے. اب یہ امام کیسے ہم ثابت کریں؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ فلان شخص امام ہے؟ اس کے جتنے بھی احتمالات آپ لاؤ. خواب دیکھ کے پتہ چلے یہ احتمال ہے. لوگ اگر اتفاق کرے تو وہ امام بنے گا، 2 احتمال. پیغمبر خود بنا لے اپنی طرف سے، 3 احتمال. خدا بیان کسی کو معین کرے امام بنانے کے لیے، 4 احتمال. ملائکہ بنائے 5 احتمال. جنات آ کر بنائے 6 احتمال. حیوانات آ کر بنائے 7 احتمال. یہ جو جمادات ہیں نباتات وہ آ کر بنائے 8 احتمال. اور بھی احتمالات ہیں. اب ہم ہر ایک پر غور کریں گے، آیا حیوانات کسی کو امام بنا سکتا ہے؟ آیا فرشتگان کسی کو امام بنا سکتا ہے؟ آیا لوگ اجماع کر کے کسی کو امام بنا سکتا ہے؟ یا فرض کرے اس طریقے سے، تو ہم ہر ایک کو باطل کرتے جائیں گے، بلاخر ایک صورت صحیح نکلے گی، وہی صورت اصلی جواب ہے. اس طریقے سے دلیل لانے کا نام کیا ہے؟ حساب و احتمالات بھی کہتے ہیں، دلیل حساب و احتمالات یا دلیل دوران و تردید بھی کہتے ہیں. کیوں دوران و تردید کہتے ہیں؟ کیونکہ ہم تمام صورتوں کو سامنے لانے کو ہر ایک کے پاس جاتے ہیں. تردید کا معنی گھومنا ہے، دوران یعنی گھومنا اور ہر ایک کو رد کرنا. ادھر جاتے ہیں اس کو رد کرتے، اس کے بعد جاتے اس کو رد کرتے، اس کے بعد جاتے اس کو رد کرتے ہیں. رد کرتے کرتے آخر میں ایک صورت بچ جاتی ہے، وہی صورت ہوگی. یہاں پر ہم وہی کا فیصلہ کریں گے. ابھی ہمارا مدعا ہے حیوان انسان اور ناطق کے درمیان، یعنی 2 مفہوم متساوی کے درمیان تساوی کی نسبت اگر ہو تو اس کے نقیص کے درمیان میں بھی تساوی کی نسبت ہونی چاہیے. یہ ہو گیا فتویٰ. اب کیوں یہ تساوی ہونی چاہیے، باقی ان چیزوں میں کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ تو کہتے کلی طور پر یہاں پر 4 احتمال ہیں. ناقص میں یا تساوی ہو، یا آمخاص مطلق ہو، یا آمخاص منوچن ہو، یا تباین ہو. کوئی 5 صورت نہیں ہے. اب ہم تساوی کو تو کہ آپ نہیں مانتے ہیں، تو جب آپ تساوی کو نہیں مانتے ہو بالاخرہ باقی 3 میں سے ایک کو ماننا پڑے گا. اب ہم جیسے کہ آیا باقی 3 میں سے ایک کو مان لے تو کوئی اشکال لازم آتا ہے یا نہیں آتا؟
اگر نہ آئے تو ٹھیک ہے، آپ کی بات صحیح ہے. اگر باقی تینوں میں سے کسی کو بھی مانے اس کا لازم آتا ہے، تساوی مانے تو اس کا لازم نہیں آتا. اسے پتہ چلا کہ باقی تین باطل ہے، تساوی والی صورت صحیح. یہ دو مطلب. تیسرا مطلب کیا مقصد ہے؟ ہمیں کیسے پتہ چلے کہ باقی صورتیں باطل ہیں؟ تو قانون کلی اس کا یہ ہے، اگر اس صورت کو نہ مان کر دوسرے تین احتمال میں سے ایک کو مان لینے سے ہماری پہلی بات جس کو ہم نے سچ فرض کیا ہے اگر بگڑ جائے تو وہ صورتیں غلط ہیں. اگر ہماری پہلی بات نہ بگڑے تو وہ صورت کیا ہے؟ صحیح ہے. اس کو دلیل خلف کہتے ہیں. دلیل خلف کا معنی کیا ہے؟ ایک مدعا آپ نے پیش کیا، پھر اس پر دلیل لایا، آپ کے مد مقابل جو مناظر تھا اس نے کہا میں نہیں مانتا ہوں اس کو. اچھا اس کو نہیں مانتے ہو تو تین صورتیں بنتی ہیں، اس کو نمبر تو ان میں سے کو مانا پڑے گا. وہ کہتا ہاں ٹھیک، میں 10 نمبر دوسرے نمبر والی دلیل کو مانتا ہوں. جب وہ دوسرے نمبر والی دلیل کو مانے گا تو پہلے جو دونوں کے درمیان ایک بات متفقہ تھی وہ خراب ہو جائے گا. وہ کیا ہو جائے گا؟ خراب ہو جائے گا. تو پتہ چلے کہ بس یہ آپ کی بات صحیح ہے، آپ مجبور کہ میری بات مان لیں، ورنہ وہ بات جو آپ بھی معترف ہے میں بھی معترف ہوں وہ خراب ہو جائے گا. اس میں دلیل خلف. دلیل خلف کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جس بات کو آپ نے سچ فرض کیا ہے اس دلیل کو نہ ماننے سے وہ بات جھوٹی ہو جائے گی. اس کو نہ ماننے سے وہ بات کیا ہو جائے گی؟ جھوٹی ہوگی. اس طریقے سے دلیل لانے کا نام دلیل ہے خلف ہے، خلف نہیں ہے. ایک کتابوں میں عام طور پر منطق کی کتابوں میں لکھی اور جو پڑھنے والے یا پڑھانے والے کہتے دلیل خلف. دلیل خلف نہیں ہے، دلیل خلف ہے. تو یہ دلیل خلف کہلاتے ہیں. جیسے اس کی مثال ہے پیغمبر معصوم ہونا چاہیے، اس کو چھوڑتا نہیں. پیغمبر کی تمام باتوں پر ہمیں 100% اعتماد ہے. یہ آپ بھی جانتے ہیں اور آپ کا مد مقابل جو دوسرا مناظر ہے وہ بھی جانتے ہیں. اس کا عقیدہ بھی یہ ہے کہ پیغمبر کی باتوں پر اعتماد ہے، آپ کا مدعا بھی یہ ہے کہ پیغمبر کی باتوں پر اعتماد ہے. لیکن آپ سے پوچھتے کہ کیوں ہمیں پیغمبر کی باتوں پر اعتماد ہے؟ تو آپ بیان کریں کیونکہ معصوم ہوتا ہے، معصوم ہے اس لیے ہمیں اس کی باتوں پر اعتماد ہے. وہ غلطی نہیں کر سکتا، وہ اشتباہ نہیں کر سکتا. دوسرا کہ نہیں معصوم نہیں ہے، وہ تو ہمارے جیسے ہیں اور آپ انسانی کی طرح وہ بھی نعوذ باللہ غلطی کرتا ہے، اشتباہ کرتا ہے، بھول جاتا ہے، بھول چوک ہوتا ہے. ٹھیک. اب اس لیے یہاں اگر معصوم نہیں مانے تو کیا مانا پڑے گا؟ غیر معصوم مانا پڑے گا. تو غیر معصوم اشتباہ بھی کر سکتا ہے، اس سے بھول چوک بھی ہو سکتے ہیں، وہ غلطی بھی کر سکتا ہے. چلو عادل ہونے کی وجہ سے جان بوجھ کے غلطی بھی کرے گا. اشتباہن غلطی تو عادل کو مانا یہ نہیں کہ وہ جان بوجھ کے یعنی اشتباہن بھی نہ کرے، اشتباہن غلطی کر سکتا ہے. جب آپ احتمال دو گے کہ وہ اشتباہن غلطی کرے گا تو جب بھی وہ دستور دے آپ احتمال نہیں دیتے ہو کہ شاید یہ بات اشتباہ کر رہا ہوں. احتمال دو پھر آپ کو 100% احتمال رہے گا یا 80% رہے گا؟ 60%، 90%، 100% احتمال. ابھی جس کو آپ نے ابھی صحیح فرض کیا تھا کہ ہمیں 100% پیغمبر کے فرامین پر اعتماد ہے، معصوم کے انکار کرنے سے وہ 100% خراب ہو گیا. اس کو کہتے ہیں دلیل خلف. دلیل خلف کہتے ہیں. دلیل میں مناظرہ ہو رہا تھا نا کہ اس کی باتوں پر اعتماد ہمیں کیوں ہے 100%. تو آپ کا مدعا تھا کیونکہ وہ معصوم ہے اس لیے 100% اعتماد ہے. وہ کہتا نہیں معصوم نہیں ہے کسی اور وجہ سے مجھے، کیونکہ وہ عرب نسل سے ہے یا وہ عربستان کے علاقے میں رہتا ہے یا بالاخرہ وہ ایک عادل ہے، اس طرح سے کوئی بہانا بنا کر عصمت کا انکار کر دیا. تو عصمت کا انکار کرنے سے آپ کو اس کو ایسے وادی میں لے جا کر دکھا دیا جس سے وہ پہلی بات بھی خراب نہیں کی گئی.
اس کو دلیل خلف کہتے ہیں. تو یہاں بھی ایسا کریں گے. مظفر کہتے ہیں اگر آپ نے نقیضین کے درمیان تساوی کو نہیں مانو گے تو یا تو عام خاص مطلق ماننا پڑے گا, یا تو من وجہن ماننا پڑے گا, یا تباین. جو بھی مانے تساوی خراب ہو جائے گا. جو اصل میں تھا, جو اصل میں تساوی کی نسبت ہے وہ کیا ہوگا, ابھی خراب ہوگا. اگر تساوی مانے تو اصل کی نسبت باقی رہے گی. بس معلوم ہوا کہ باقی نسبتیں غلط ہیں, تساوی کی نسبت صحیح. کیوں؟ کیونکہ باقی کوئی بھی مانے اصل ہی تساوی نہیں رہتا. مثال کے طور پر انسان اور ناطق میں کیا نسبت ہے؟ یعنی جہاں جہاں انسان ہے وہاں وہاں ناطق ہے, اور جہاں جہاں ناطق ہے وہاں وہاں انسان ہے. ابھی لا داخل کرو, لا انسان اور لا ناطق, یعنی کیا مقصد مدعا یہ ہے جہاں جہاں لا ناطق ہے وہاں وہاں لا انسان ہے, اور جہاں جہاں لا انسان ہے وہ لا ناطق ہے. اب عالمی ایک دم نہیں مانتا اس کو, بلکہ لا انسان اور لا ناطق میں عام و خاص سے مطلق کی نسبت ہے. مطلق کی نسبت ہے تو ان سے پوچھیں گے کون عام ہے کون خاص ہے. بلاخر یہ ایک کا نام لے گا, یہ کہے گا لا انسان عام میں مطلق ہے, لا ناطق اخذ سے مطلق ہے. ٹھیک, لا انسان عام میں مطلق ہے, لا ناطق اخذ سے مطلق ہے. تو یہ ماننا پڑے گا کہ کچھ افراد دنیا میں ہے جس پر لا ناطق صدق آتا ہے لا انسان کے ساتھ, اور اس طرف سے کچھ افراد دنیا میں ایسے ہیں جس پر لا ناطق, لا انسان کیا مانے اس میں عام مانا نا, اور لا ناطق کو اخص مانا. بس اس کو ماننا پڑے گا جہاں جہاں بھی لا ناطق ہے وہاں وہاں لا انسان ہے. اس کو کوئی خرابی نہیں آتی. ٹھیک ہے, جہاں جہاں اخذ ہے عام بھی آئے گا. اب میں اس کو ماننا پڑے گا کچھ افراد دنیا میں ہے جن پر لا انسان صدق آتا ہے لا ناطق صدق نہیں آتا. خوب لا ناطق صدق نہیں آتا تو پھر کیا آنا چاہیے؟ ناطق آنا چاہیے نا, کیونکہ ناطق ناطق ارتفاعی ناقصین ہے. لا ناطق صدق نہیں آتا, پھر کیا صدق آنا چاہیے؟ ناطق صدق آنا چاہیے. اب اس طرف کیا صدق آ رہا ہے؟ لا انسان. اس طرف تو لا انسان صدق آ رہا ہے, ابھی لا ناطق صدق نہیں آ رہا, تو پھر کیا آئے گا؟ ناطق صدق آئے گا. اس کا مطلب یہ کچھ مثالیں ہیں جن پر ناطق صدق آتے ہیں انسان کے بغیر, کیونکہ یہ چاہے لا انسان ہے کہا, اور لا انسان پر انسان نہیں ہے, ادھر سے ناطق ہے. بس اصل بات بگڑ جاتی ہے. اصل ہم کیا کہا تھا, جہاں جہاں ناطق ہے وہاں انسان ہے, اور جہاں جہاں انسان ہے وہاں ناطق ہے. یہاں پر ناطق ہے, انسان نہیں ہے. بس انسان اور ناطق کے درمیان جو تساوی کی نسبت ہے وہ بگڑ جائے گی. یہ تو مطلق کی نسبت ماننے سے, من و جن مانے تو وہ بھی وہی ہے. من و جن میں بھی اس مفہوم کے کچھ افراد دنیا میں ہیں جس پر وہ سر نہیں آتا, اس کے بھی کچھ افراد دنیا میں ہیں جس پر یہ سر نہیں آتا. تو وہاں پر بھی کچھ افراد آپ کو ماننا پڑے گا جہاں پر لا انسان صدق آتا ہے ناطق کے بغیر, بلکہ ناطق کے ساتھ, لا ناطق کے بغیر ناطق کے ساتھ. تو جب لا انسان ناطق کے ساتھ صدق آیا تو یہ جہاں جہاں ناطق وہاں انسان ہے کا بات, اور وہ بات باقی رہتی ہے, وہ بگڑ جاتی ہے, وہ بگڑ جاتی ہے. کیونکہ لا انسان صدق آیا لا ناطق کے بغیر بلکہ ناطق کے ساتھ. اگر تباین مانے تو اس سے بھی بات خراب ہو جاتی ہے. اگر کہیں کوئی بھی فرد لا انسان لا ناطق نہیں ہے تو کیا ہے؟ ناطق ہے. اور کوئی بھی فرد لا ناطق لا انسان نہیں ہے بلکہ انسان ہے, تو پھر انسان اور ناطق کبھی بھی جمع نہیں ہوگا. جبکہ آپ کا مدعا تھا کہ انسان ناطق ہمیشہ جمع ہوتا ہے. بس اس تساوی کو نہ ماننے سے اصل مدعا آپ کا خراب ہو جائے گا. تو یہ دلیل
خلف بنے گا، دلیل خلف، یعنی اس دلیل کو نہ ماننے کی صورت میں اصل مطلب جو ہے وہ خراب ہونا لازم آئے گا. النسب بین نقیضین کلیین، دو کلی کے نقیض کے درمیان موجود نسبتیں. کل کلیین بینہما احدی النسب الاربع، ہر وہ دو کلی جن کے درمیان چار نسبتوں میں سے کوئی بھی ایک ہوگا، لابد ضروری ہے ان یکون بین نقیضیہما، ان دو کلی کے نقیضوں کے درمیان بھی ایضاً نسبۃ من النسب الاربع، ان چار نسبتوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے. کما سیاتی، اب وہ ایک نسبت کون سی ہے تفصیل سے بیان کریں گے. اب وہ کون سی نسبت سے کیا کریں گے؟ کون سی نسبت ہونے کے لیے آپ کو دلیل لانا پڑے گا، ایسے آپ کو یقین حاصل نہیں ہوگا. وَلِتَعْيِينِ النِّسْبَةِ بَيْنَ النَّقِيضَيْنِ، نقیضوں کے درمیان نسبت معین کرنے کے لیے يحتاج إلى إقامة البرهان والدلیل والاستدلال والغول والنظر، انسان محتاج ہوگا برہان اور دلیل قائم کرنے کی طرف. صرف بات کرنے سے آپ کو یقین نہیں ہوگا. برہان کا طریقہ کیا ہے؟ برہان کا طریقہ برہان حساب و احتمالات، یا کہو برہان دوران و تردید، یا کہو برہان طریقہ استقصاء. تین نام تینوں کا مطلب ایک ہے. وَطَرِيقَةُ الْبُرْهَانِ الَّتِي نَتَّبِعُهَا هُنَا، کہ اس استدلال کا طریقہ اور اس کی روش جس طریقے سے ہم پیروی کریں گے یہاں پر، تعرف بطریقۃ الاستقصاء، یہ طریقہ استقصاء کے نام سے معروف ہے، او طریقۃ الدوران والتردید، یا طریقہ دوران و تردید کے نام سے مشہور ہے، او طریقۃ الحساب والاحتمالات، یعنی بتایا وہ باقی کتابوں میں ہے، یا حساب اور احتمالات کے نام سے مشہور ہے. تین نام اس کا: طریقۃ الاستقصاء، طریقۃ الدوران والتردید، وطریقۃ الحساب والاحتمالات. اس کا ذکر کہاں ہوگا؟ وَسَيَأْتِي ذِكْرُ طَرِيقَةِ الْإِسْتِقْصَاءِ فِي مَبْحَثِ الْقِيَاسِ الْإِسْتِثْنَائِيِّ جلد ثانی المنطق میں. اور طریقہ استقصاء یا طریقہ دوران و تردید کا ذکر ان قریب سے مراد آئندہ سال آئے گا مبحث قیاس استثنائی میں. وہ کیا ہے طریقہ استقصاء؟ وہ طریقہ استقصاء یہ ہے جس مسئلے کو آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں اس مسئلے کے تمام ممکنہ صورتوں کو لا کر میل سے جمع کرو، کتنے ہو سکے صورتیں. جس طرح سے اس صورت سے مجرد کے وزن پتہ کرنے کے لیے آپ نے 16 صورتیں بتا دی، آخر میں بچ گیا 10 صورت، ٹھیک ہے نہیں. اس میں صورت میں کتنے وزن بن سکتے؟ تصور کے لحاظ سے 16 وزن ہونا چاہیے، لیکن ہے کتنے؟ 10 سے. ان میں سے 4 اضطراب و ساکن میں ویسے گرا دیا، 2 سقارت میں ویسے گرا دیا، باقی میں 10 بچ گیا. اس طرح یہاں پر بھی تمام احتمالات کو لے آؤ، پھر ہر ایک پر بحث کرو، یہ احتمال درست ہے یا غلط ہے، غلط ہے. اور احتمال دوم لے آؤ، وہ بھی غلط. سیوم لے آؤ، غلط. پنجم لے جاؤ، بلاخر ایک آخر میں بچے گا وہی صحیح ہے. وہی طریقہ استقصاء یہ ہے ان تفرض، آپ فرض کرو گے جمیع الحالات المتصورۃ للمسئلہ،
مسئلے کے لیے جتنی صورتیں ممکن ہیں معقول ہیں ان تمام کو آپ فرض کرو، پھر ایک ایک پر آپ بحث کرو، دیکھو یہ صورت صحیح ہے یا غلط ہے۔ وَمَتَى ثَبَتَ فَسَادُ الْاحْتِمَالَاتِ جَمِيعًا عَدَا وَاحِدَةٍ مِنَ الْاحْتِمَالَاتِ، اور جب بھی بحث کرنے کے بعد نتیجتاً تمام احتمالات غلط نکلا سوائے ایک صورت کے، تو وہی ایک صورت صحیح ہے، باقی سب کیا ہے؟ باطل ہے۔ وَمَتَى ثَبَتَ فَسَادُهَا جَمِيعًا، جب بھی تمام صورتیں فاسد نکلنا ثابت ہو جائے، تمام صورتوں کا باطل ہونا ثابت ہو جائے، عَدَا وَاحِدَةٍ مِنْهَا، سوائے ان میں سے ایک صورت کے، تو فَإِنَّ هَذِهِ الْوَاحِدَةَ هِيَ الَّتِي، یہ ایک صورت وہی صورت ہے، تنحصر المسألة بها، مسئلہ کا ثابت ہونا موقوف ہے اسی ایک میں، منحصر ہے اسی ایک میں، وتثبت صحتها، اور اسی ایک صورت کا صحیح ہونا ثابت ہوگا، کیونکہ یہ بھی باطل نہیں ہو سکتے، کیونکہ عقلاً اور کوئی صورت نہیں ہے، اور یہ بھی باطل ہوتی ممکن نہیں ہے، صورت عقلی نہیں ہے۔ پھر کیا کریں گے؟ پھر پتہ چلے گا کہ یہ صورت سے یہ باقی صورتیں باطل ہے، یہاں پر ہمارا طریقہ بھی یہ ہے، بس لہذا ہم پہلے تساوی سے شروع کرتے ہیں، ہر ایک کی نسبتوں کو بیان کرنا، بعد میں آخر تک پہنچا دیں گے۔ فَلْنَذْكُرِ النِّسْبَةَ بَيْنَ نَقِيضَيْ كُلِّ كُلِّيَّيْنِ مَعَ الْبُرْهَانِ، پس ہمیں چاہیے، فَلْنَذْكُرْ فعل امر پڑے تو ترجمہ کرو ہمیں چاہیے، اگر فَلَنَذْكُرْ یا فَلْنَذْكُرُوا فعل مضارع قرار دیں تو مطلب ہے کہ ہم ابھی ذکر کریں گے، فَلْنَذْكُرْ ہمیں چاہیے کہ ذکر کریں، یا فَلَنَذْكُرُوا ہم ابھی ذکر کریں گے، النِّسْبَةَ بَيْنَ نَقِيضَيْ كُلِّ كُلِّيَّيْنِ، دو کلی کے درمیان، دو کلی کے نقیض کے درمیان جو نسبت ہے وہ بیان کریں گے، مع البرہان دلیل کے ساتھ۔ سب سے پہلے نقیض تساوی، فنقول الاول نقیضا المتساویین متساویان، مسئلہ نمبر ایک یہ ہے، اگر کسی دو کلی کے درمیان تساوی کی نسبت ہے تو ان دو کلی کے نقیض کے درمیان میں بھی تساوی کی نسبت ہے۔ نقیض المتساویین متساویان، ان متساویین کے نقیض کے درمیان متساوی کی نسبت ہے۔ تقسیم دیتے ہیں، اے انہو اذا کان الانسان یساوی الناطق، جب انسان مساوی ہوگا ناطق کے ساتھ، یعنی جہاں جہاں انسان صدق آئے وہاں وہاں ناطق جب آئے گا، اور جہاں جہاں ناطق صدق آئے وہاں وہاں انسان صدق آئے گا، تو فإن لا انسان یساوی لا ناطق، تو لا انسان بھی لا ناطق کے ساتھ مساوی ہوگا، یعنی جہاں جہاں لا انسان صدق آئے گا وہاں وہاں لا ناطق بھی صدق آئے گا، اور جہاں جہاں لا ناطق صدق آئے گا وہاں وہاں لا انسان صدق آئے گا۔ یہ تو فتویٰ ہو گیا، آپ اس پر دلیل لاؤ، کہ دلیل لانے کے لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ اگر آپ اس کو نہیں مانتے ہو تو باقی تین میں سے ایک کو ماننا پڑے گا، چار سے زیادہ نسبت ہے ہی نہیں، کوئی پانچویں صورت نہیں ہے عقلاً۔ آپ تساوی کو نہیں مانتے ہو، عام خاص مطلق کو مانتے ہو، ہاں مانتا ہوں، ماننے سے یہ اصل خراب ہو جاتا ہے، چلو پھر اس کو چھوڑ دو، پھر کیا مانتے ہو؟ عام خاص من وجہین کو مانتا ہوں، تو اس سے بھی اصل خراب ہو جاتا ہے۔ پھر کہتے ہیں تباین کو مانتا ہوں کہ دو تو ان دونوں سے بچتا رہے، تباین سے اصل خراب ہو جاتا ہے۔
اب آخر میں مجبور ہو جائے گا کہ اسی کو ماننا پڑے گا. وَلِلْبُرْهَانِ عَلَى ذَلِكَ، اس مدعا پر استدلال کرنے کے لیے نقول ہم کہتے ہیں. ذالک کا کیا ہے؟ نقیض المتساویین متساویان، اس پر دلیل. المفروض ان الباء یساوی الحاء، با کے اوپر لکھو انسان، ہاں کے اوپر لکھو ناطق. ان الباء یساوی الحاء یعنی ان الانسان یساوی الناطق. فرض یہ ہے اس کو مخاطب نے بھی جو آپ کا مد مقابل ہے اس نے بھی سچ مانا ہے اور آپ نے بھی اس کو سچ مانا ہے. مدعا یہ ہے والمدعا ان لا انسان یساوی لا ناطق، کہ لا انسان لا ناطق کے مساوی ہے. برہان برہان یہ کہ اگر آپ لا انسان کو لا ناطق کے مساوی نہیں مانتے ہو تو باقی چیزوں میں سے ایک کو ماننا پڑے گا. لو لم یکن لا انسان یساوی لا ناطق، اگر لا انسان لا ناطق کے مساوی نہ ہو، لکان بین لا انسان و بین لا ناطق احدى النسب الباقیتی الثلاثتی. تو لا انسان اور لا ناطق کے درمیان باقی بچے ہوئے 3 نسبتوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے. تساوی نہیں ہے تو پھر باقی جو 3 صورتیں بچتی ہیں ان میں سے ایک ہوگی. لکان بین لا با و لا ہا، لا با لا ہا یعنی لا انسان ہو لا ناطق، ان کے درمیان باقی نسبتوں میں سے ایک کا ہونا ضروری ہے. چاہے آپ مطلق مانیں، چاہے آپ من وجہ مانیں، چاہے آپ سماعین کلی مانیں، بالاخرہ آپ کو ماننا پڑے گا کہ بعض افراد دنیا میں ایسے ہیں جن پر لا انسان صدق آتا ہے، لا ناطق صدق نہیں آتا. جب لا ناطق صدق نہیں آئے گا تو ناطق صدق آنا چاہیے، ورنہ ارتفاع نقیضین لازم آتا ہے. لکان بینہما ارندو وعلی جمیع التقادیر الثلاثتی، باقی تینوں فرض کے بنا پر. تقادیر جمع تقدیر، تقدیر وہ تقدیر نہیں ہے جو ہم کہتے ہیں قسمت، تقدیر یعنی فرض. باقی 3 فرض میں سے ہر فرض کے بنا پر جو بھی آپ فرض کریں، مطلق فرض کریں، من وجہ فرض کریں، تبعین فرض کریں، لا بد ان یصدق احدهما بدون الاخر فی الجملہ. فی الجملہ نے کم سے کم چند افراد میں لازم آئے گا کہ ان 2 مفہوم میں سے ایک صدق آتا ہے دوسرے کے بغیر. یعنی لا انسان صدق آئے گا لا ناطق کے بغیر. چلو لا انسان صدق آیا لا ناطق کے بغیر، تو پھر وہاں پر کون آئے گا؟ لا ناطق نہیں ہے تو ناطق آئے گا. وہ ناطق ہے تو ابھی ناطق غیر انسان کے ساتھ جمع ہوا، جبکہ آپ کا مدعا کیا تھا؟ جہاں جہاں ناطق آئے گا وہاں پر انسان آئے گا. ادھر ناطق آیا انسان نہیں آیا، بس آپ کی پہلی بات جھوٹ ہو جائے گی. جس کو آپ نے صحیح سمجھا تھا وہ غلط نکل جائے گی. فلو صدق لا انسان بدون لا ناطق، اگر کچھ افراد میں وڑو ایک فرد میں بھی لا انسان صدق آ جائے لا ناطق کے بغیر، تو جب لا ناطق نہیں ہے تو کون آئے گا؟ ناطق آئے گا.
لصدق لا انسان مع الناطق، تو ضرور صدق آئے گا ان جگہوں میں لا انسان خود ناطق کے ساتھ، یعنی ایک چیز انسان نہیں ہے اس کے باوجود ناطق ہے، یہ ہو جائے گا. لا انسان ناطق کے ساتھ آنے کی ہو جائے گی. ایک آدمی کہتے نہیں اس پر لا انسان صدق آ رہا ہے، لا ناطق سے نہیں آتا ہوں، پھر ناطق سے آئے گا. نہیں وہ بھی نہیں آئے گا، وہ بھی نہیں تو پھر ارتفاع نقیزین ہو جاتا ہے. ارتفاع نقیزین حتماً دماغی کمزور افراد قائل ہو سکتے ہیں، جس کے دماغ صحیح ہے وہ ارتفاع نقیزین کا قائل نہیں ہو سکتے. کیوں؟ اگر انسان لا انسان کے ساتھ لا ناطق نہ آئے تو حتماً ناطق آنا پڑے گا. لأن النقیزین لا یرتفعان، کیونکہ نقیزین کا رفع ہونا ممکن نہیں ہے. لا ناطق بھی سے نہیں آتا، ناطق بھی سے نہیں آتا، تو اس کا مطلب ہے کہ ابھی دن بھی نہیں ہے رات بھی نہیں ہے. یہ صحیح ہے. زید کمرے میں بھی نہیں ہے اور زید لازید بھی کمرے میں نہیں ہے. لازید کس کمرے میں؟ لازید یہ میز لازید ہے، یہ گلاس لازید ہے، زمین کا مسئلہ لازید ہے نہیں. زید نہیں تو پھر لازید ہوگا کمرے میں. زید بھی نہ ہو لازید بھی نہ ہو، یہ تو نہیں ہو سکتا. ارتفاع نقیزین محال ہے. لأن النقیزین لا یرتفعان، بس چونکہ ارتفاع نقیزین محال ہے، جب آپ لا ناطق کو نہیں مانتے ہو ناطق کو ماننا پڑے گا. چلو لا انسان صرف آیا ناطق کے ساتھ، کیا فرق پڑے گا؟ بہت فرق پڑے گا. یہ آپ کے اصل مدعا کو باطل کر دے گا. اصل مدعا آپ کا یہ تھا کہ جہاں جہاں انسان ناطق آئے وہاں وہاں انسان آئے گا. ابھی اس مثال میں ناطق آیا انسان نہیں آیا. وَلَازِمُهُ کی ضمیر جاتی ہے کہاں؟ وَلَازِمُ صِدْقِ، لکھنا ہے تو سب لکھو. وَلَازِمُ صِدْقِ لا انسان مع الناطق، لا انسان ناطق کے ساتھ صدق آنے کا لازمہ یہ ہے کہ اسی مثال میں، جس مثال میں لا انسان ناطق کے ساتھ آیا ہے، اسی مثال میں ناطق انسان کے ساتھ نہیں آئے گا. کیونکہ اگر اس مثال میں ناطق انسان کے ساتھ آئے، ابھی آپ نے کہا کہ لا انسان ہے، پھر کیسے بن گئے یہ فرق انسان؟ ابھی آپ نے کیا کہا؟ یہ لا انسان ہے، پھر کیا کہا؟ ناطق بھی ہے. یہ فرق ناطق بھی ہے اور لا انسان بھی ہے. اب اگر یہ ناطق ہے لا انسان بھی ہے تو یہ ناطق اور انسان ہو سکتے ہیں؟ انسان نہیں آ سکتے. بس انسان کے بغیر ناطق صدق آنا لازم آتے ہیں، جو کہ آپ کے مدعا کا خلاف ہے. وَلَازِمُهُ أَلَّا يَصْدُقَ الْإِنسان مع الناطق، اس کا لازمہ یہ ہے کہ انسان ناطق کے ساتھ صدق نہ آئے. کم سے کم اسی مثال میں انسان ناطق کے ساتھ صدق نہ آئے، بلکہ لا انسان ناطق کے ساتھ صدق آئے. پھر کہتے ہیں اگر اس مثال میں ناطق کے ساتھ انسان آئے تو کیا ہوگا؟ اس سے بڑا کیسے ہوگا؟ ابھی آپ نے کہا تھا کہ یہ لا انسان ہے اور ساتھ ساتھ ناطق ہے. ابھی آپ کہتے ہیں کہ ناطق جگہ پر انسان ہونا چاہیے، تو ایک ہی فرق لا انسان بھی ہو انسان بھی ہو، یہ اجتماعی نقیزین. یہ ابھی دن بھی ہو اسی وقت رات بھی ہو، زید مرا بھی ہو اور اسی وقت زید زندہ بھی ہو، یہ ممکن نہیں ہے. وَلَازِمُهُ أَلَّا يَصْدُقَ الْإِنسان مع الناطق، کیوں؟ لأن النقیزین لا يصدقان. وَهَذَا خلاف المفروض، یہ آپ کے فرضیے کے خلاف ہے. آپ کا فرضیہ یہ تھا جہاں جہاں ناطق آئے وہاں وہاں انسان آئے گا. اب ایک مثال کا مسلم دنیا میں ایسی نکلی جہاں پر ناطق آیا انسان نہیں ہے. آپ نے جس کو تصاوی فرض کیا تھا وہ تصاوی نہیں تھا، غلط نکلا وہ. وہذا خلاف المفروض. مفروض کیا تھا؟ وہوا الباء یساوی الحاء، یعنی انسان یساوی الناطق تھا. ابھی انسان ناطق کے مساوی نہیں نکلا.
وعلیہ، بس اس بیان دینا پر نہ مطلق مان سکتے ہیں، نہ من وجن مان سکتے ہیں، نہ تبعین کے لیے مان سکتے ہیں. فلا يمكن ان يكون بين الانسان والناطق من النسب الاربع غیر التساوی. بس ممکن نہیں ہے لا انسان اور لا ناطق کے درمیان نسب اربع میں سے تساوی کے علاوہ کوئی اور نسبت تو ہونا ممکن نہیں ہے، کیونکہ تساوی کے علاوہ اگر آپ اور نسبت مانو گے تو یہ اصل خراب ہو جائے گا. فیجب، پس واجب ہے ان یکون لا انسان یساوی لا ناطق وهو المطلوب. اللهم صل على محمد